اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس عبارت میں عین کا مخرج وسط حلق ہے، وعباد الرحمن ہا کا مخرج بھی وسط حلق، دونوں کا خیال رکھیں گے اور پڑھیں گے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہونا، یہ تنوین کا قاعدہ ہے ادغام کا، پڑھیں گے ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا قالوا کاف پر ہے قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین جو یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونا نرم چال و اور اذا خاطبهم الجاہلون جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل، جاہلون جاہل کی جمع، اور عام طور پہ ہم جاہل ان پڑھ کو کہتے ہیں، یہاں وہ معنی نہیں ہے۔ جاہل کا یہاں معنی ہے ضدی، ناسمجھ، بحث کرنے والا، اکڑ دکھانے والا، اڑ جانے والا، یہ معنوں میں آئے گا۔ بھلے وہ پڑھا لکھا بھی ہو، تعلیم یافتہ ہو، لیکن وہ بحث برائے بحث کرے اور کوئی بغیر کسی دلیل کے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ جاہل کہلائے گا، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا وہ ان سے نہیں الجھتے، اللہ کے بندے الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا اللہ بھلا کرے، آپ پہ سلامتی ہو۔ اب یہ جو نقطہ ہے قَالُوا سَلَامًا یہ ہے اصل غور کرنے کی بات، اور اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ قَالُوا سَلَامًا آپ کا وقت بچا، ورنہ آپ دلیل پہ دلیل دیے جاتے اور وہ بغیر دلیل کے آپ سے جھگڑتا رہتا۔ ایک فائدہ ہوا کہ ٹائم بچا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر آپ بھی جھگڑنے لگتے تو اس کا بوجھ آپ کے دل پہ بھی آتا، سامنے والا تو پتہ نہیں اس کو محسوس کرتا یا نہ کرتا، لیکن یہ جو سمجھانے والا یہ تو اخلاص کے ساتھ ایک دلیل پہ دلیل دے کے اس کو قائل کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو مایوسی ہوتی کہ میں نے ساری بات بتانے کی کوشش کی اور پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں میں تو اس کو قرآن سمجھا رہا تھا، میں تو حدیث کے مفاہیم سمجھا رہا تھا، بندے نے سنا تو اپنے آپ کو وہ قرض کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا وہ اس سے بچ گیا، قَالُوا سَلَامًا اس اپنے آپ کو ملامت کرنے سے، مایوسی سے انسان بچ گیا۔ تیسرا بہت بڑا فائدہ ہوا جو ان سب سے بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ قَالُوا سَلَامًا کہہ کے آ گئے تو وہ بندہ اپنی سلیم فطرت سے ذرا سوچے گا تو اسے نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ یار میرے بھلے کی بات کر رہا تھا بندہ، میں اس سے الجھا، میں نے بدتمیزی کی، میں نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرا، سنا نہیں اس کو، اس کے باوجود وہ ملا ایسے ہے جیسے محبت سے بندہ مل کے جدا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا وہ بڑا مطلب آپ کو چاہنے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی آپ کی قدر اس کے دل میں آ جائے گی۔ اچھا دوسرا، آپ چونکہ مل کے آئے ہیں پرتپاک، تو آپ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا کہ پھر اس کو کبھی روکیں گے اور وہی بات کہیں گے تو عین ممکن ہے اب وہ سننے کے موڈ میں ہو تو آپ کی بات کو آسانی سے سن لیں۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، اور اس کا نمونہ ہمیں زمین پہ چلتے پھرتے، آخر آپ کا بھی تجربہ ہے لوگوں سے ملنے کا، میرا بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں نا لوگ، وہ نہیں الجھتے، وہ کسی پہ بات کو ٹھونستے بھی نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کو پہنچانے ہی کا ہے۔ تو آپ نے ایک بات کی اور دیکھیں اگلا سننے پہ آمادہ ہے،
تو بہت اچھی بات ہے، بات کو پہنچانا چاہیے۔ اگر بندہ سننے کے لیے آمادہ نہ ہو، یعنی آپ کی بات وہ سن ہی نہ رہا ہو اور آپ سے الجھ رہا ہو، تو وہاں تعلیم یہی ہے کہ پھر ان کو پرتپاک طریقے سے، اچھے طریقے سے شیک ہینڈ کر کے، معانقہ کر کے علیحدہ ہوں گا، اچھا بھائی پھر کبھی بات کریں گے، اس پہ نہ ڈالیں یہ، بلکہ اپنے اوپر ڈالیں کہ میں ذرا کمیٹڈ ہوں، میری ایک مصروفیت ہے، میں نکل رہا ہوں، میں ورنہ آپ سے بات کرتا۔ تو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے سنا نہیں اور دیکھو تم پہ یہ ہو جائے اور فلاں ہو جائے، ایسا کرنے سے وہ خام ہم اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیم و تعلم اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، اس کی غلطیوں کو بھی دور کر لیں، اس کے میسج کو سمجھ لیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ اس کو لا کے اپنے لیے سکون کا اور اپنے لیے خوشی کا باعث اس کو سمجھیں، اور یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سیکھنے کے عمل کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔